الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرمائی، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی انسان سے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے، اور اسی سزا کو ہم کبھی عذاب الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کے جو حالات ہیں وہ اس کے اپنے اعمال سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے حالات اچھے ہیں، اور انسان کے اگر اعمال برے ہو جائے تو یقیناً اس کے حالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم تمام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں آج کے اگر اپنے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں، ہر انسان اپنے آپ میں پریشان، ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا، مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ کوئی گھروں کے مسائل میں گرفتار ہے، کوئی کاروبار کے مسائل میں گرفتار ہے، کوئی بیماریوں میں پڑا ہوا ہے، طرح طرح کے مسائل سے انسان گزر رہا ہے۔ ہر انسان جس سے بھی آپ ملاقات کریں اور اس کے حالات پوچھیں، کچھ نہ کچھ اس کے مسائل، کسی کے گھر کے مسائل ہیں، کسی کے کاروبار کے مسائل ہیں، کسی کے صحت کے مسائل ہیں۔ انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور انسان طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پریشان، ہر انسان اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مصیبتوں میں گھرا ہو۔ ہر ایک کی پریشانیاں الگ ہیں، مصیبتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہر انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور مسائل سے دوچار ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں شریعت اسلامیہ میں جہاں ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے یا آزمائشوں سے نکلنے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ بہت سارے حل اسلامی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بتائے گئے، اور ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے جو حل بتائے گئے، جو آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی، ان میں سے ایک کا میں آج تذکرہ کروں کہ کس طرح سے انسان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ انسان اپنے مسائل، جن مسائل سے وہ دوچار ہو چکا ہے، ان مسائل کو کیسے آسان کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا علاج بیان فرمایا کہ مصیبتوں سے کس طرح سے نکل سکتے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے کس طرح سے انسان نکل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پہلا نبی اور رسول بنا کر حضرت نوح کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی مدت 950 سال تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، مشکلات سے گھرے ہوئے اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے۔ ایسے وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے جو ہے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر استغفار طلب کرو. استغفار اگر تم کرو گے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگوں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا، انسان سے درگزر کرنے والا ہے. اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے گا، تم کو روزیاں عطا فرمائے گا، اللہ روزی کے دروازے تم پر کھول دے گا. استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمت نازل فرمائے گا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. صرف رحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا. استغفار کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا بأموال، مال و دولت کے ذریعے سے. مال و دولت کے سلسلے میں آج پریشان ہیں لوگ، روزی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہے. حضرت نوح اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں استغفار کرو اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. اور آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ہے اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اولاد سے محروم ہیں. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا. تمہارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغ بنائے گا. وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. گویا کہ انسان کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں اللہ ان ضرورتوں کو پورا فرما دے گا، اللہ ان مسائل کو حل فرما دے گا، ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا. شرط رکھی گئی استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس سے حضرت نوح علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی نصیحت فرمائی اور کہا یا قوم استغفروا، اے میری قوم کے لوگوں تم سب کے سب مل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت تم کو عطا فرمائے گا، تم کو طاقت عطا فرمائے گا، تم کو غلبہ عطا فرمائے گا. محترم حاضرین، آج ہم دیکھیں امت مسلمہ اپنے آپ میں کمزور اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. آج امت کی کیا حالت ہے ہم تمام جانتے ہیں. امت کا جو ہے آج بیڑا غرق ہو چکا ہے، آج کمزور ہو چکے ہیں. اور اسی طرح سے دوسری قومیں آج وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑ رہی ہے. آج مسلمانوں کی کوئی وقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر طاقت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ طاقت عطا فرمائے گا، اللہ قوت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، تمہارے مسائل کو آسان فرمائے گا. محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لوگ نہیں مانے. حضرت نوح علیہ السلام قوم سے نکل گئے، ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے. اور پھر قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کی حالت بدل رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے. وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ایسے وقت میں ساری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب جو ان پر نازل ہونے والا تھا، ان کے استغفار کی وجہ سے وہ عذاب ٹل گئے، ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے وہ عذاب ٹل گیا. محترم حاضرین، ہم تمام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ استغفار کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، استغفار کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عذاب سے روکنے والی دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب نازل ہوتا ہے اس عذاب سے روکنے والی دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے عذاب سے روکنے والی دو چیزیں ہمارے درمیان تھی. ایک نبی کی ذات تھی. جب تک نبی کا وجود ہمارے درمیان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا. اور اسی طرح سے جب نبی گزر گئے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ایک چیز ہمارے درمیان سے چلی گئی اور ایک چیز اللہ کے عذاب کو روکنے والی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے. وہ استغفار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی صحابہ نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ جب تک جو قوم استغفار کرتی رہے گی جب تک کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتی رہے گی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے استغفار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان سے روک لیا. محترم حاضرین اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکڑ لے جو استغفار کا جو ہے اہتمام کرتا رہتا ہے جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی برکت سے استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہر اس مصیبت سے جس میں وہ گرفتار ہو چکا ہے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہموار کر دیتا ہے. ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ استغفار ہے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ہر غم سے اس کو نجات دے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے پریشانیوں سے جو ہے اس کو نجات دے دیتا ہے. ورزقه من حيث لا يحتسب اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے کو ایسی جگہ سے روٹی عطا فرماتا ہے اس جگہ سے روٹی کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی ملے گی. اور معلوم ہوا رزق کا تعلق استغفار سے مصیبتوں کے دور ہونے کا تعلق استغفار سے آسمان سے بارش کا تعلق استغفار سے مال و دولت کا تعلق استغفار سے اولاد کا تعلق استغفار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دے گا بشرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ استغفار کو لازم رکھو استغفار اپنی زبانوں پر لازم رکھو. اور ہم کیوں نہ استغفار کریں ہم کیوں نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے جبکہ ہم دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کر دیا مٹا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے کہ دن میں 70 سے زائد مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ اکبر. جن کے اگلے پچھلے تمام مٹا دیے گئے ان کا یہ حال کے دن میں 70 سے زائد مرتبہ دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے والے. اور ہم دیکھیں میں اور آپ اللہ کے گنہگار بندے جن سے گناہ سرزد ہوتے رہتے صبح سے شام تک ہم گناہ کرتے رہتے کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ کبھی صغیرہ کو کبھی کبیرہ گناہ کبھی جان بوجھ کر تو کبھی انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے. لیکن آج ہماری زبانیں استغفار سے خالی ہے.
آج ہماری زندگیاں استغفار میں خالی ہے، نتیجہ یہی ہوا کہ استغفار میں ہماری زندگیاں خالی ہوئی، ہماری زندگیوں میں مصیبتیں آ گئی، ہماری زندگی میں پریشانیاں آ گئی، ہماری زندگی میں بے روزگاری آ گئی، آج ہم اپنے گھروں سے دور ہو چکے، آج ہم کس طرح کے مسائل میں گر چکے ہیں، آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہو چکے، وجہ یہی ہے کہ آج ہم استغفار سے دور ہو چکے ہیں۔ لہذا ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات کا ایک ہی واحد ذریعہ کہ ہم جو ہے استغفار کرنے والے بن جائیں، کثرت سے استغفار کرنے والے، استغفر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ ساری جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیے، ان دعاؤں کا استغفار کا کثرت سے ہم اپنی زندگی میں اہتمام کرنے والے بن جائیں تو پھر یقین جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا، ان پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو اور طرح طرح کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں سے دور کر دے گا۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین یقیناً ہم گنہگار بندے، خطا کار بندے، پروردگار ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے، پروردگار لیکن ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع تیری مغفرت ہے، تیری رحمت ہے۔ پروردگار ہماری مغفرت فرما، پروردگار ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگار ہماری معافی فرما، ہمارے استغفار کو قبول فرما، پروردگار ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا، پروردگار رزق کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دی، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، پروردگار جو جس طرح کے مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں، پروردگار ہمارے مسائل کو آسان فرما، ہم نے ہمارے اہل و عیال رشتہ دار دوست احباب میں جو بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پروردگار جو بزرگ رشتہ دار دوست احباب ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ میں خیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔